محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم. بر علی و اولاد علی صلوات اللہ وسلم. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمہ طاہرین بآواز بلندتر صلوات اللہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته. الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات الله وسلم. پروردگار عالم سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے، اے نفس پاک اپنے رب کی جانب پلٹ آئیے کہ اللہ آپ سے راضی اور آپ اللہ سے راضی ہیں. پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کے درمیان اس آیت کے نزول کے سوا ایک ہی دفعہ اس آیت کو کسی انسان کے لیے دنیا میں مخاطب کیا، اور وہ یہی زمین جہاں میں اور آپ موجود، کربلا. وہی ہستی جس کے حرم کے قریب میں اور آپ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے، اپنے سیاہ اعمال کو لیے، اپنی ایسی ٹوٹے پھوٹے قدموں کے ساتھ موجود سید الشہداء. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے سعی کروائی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب موڑ دیا. حضرت ابراہیم کی سعی کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی سعی، ان کی کوشش، ان کا جہاد یہ تھا کہ انہوں نے جناب ہاجرہ کو مکے تک پہنچایا. ہاں، اس کے بعد جو کوشش تھی وہ ہاجرہ کی تھی. ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی. ہاجرہ اپنی اولاد کے لیے دائیں اور بائیں پانی تلاش کرتی رہی. ہاجرہ اپنے فرزند کی نجات کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئی. تحویہ الیہ، اس کے نتیجے میں اللہ نے لوگوں کے دل ابراہیم، اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی جانب ایسے منقلب کیے کہ آج تک ہم عید الاضحیٰ ان کی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں. ہاں، بکرا ذبح کرتے ہیں. سوال، پروردگار، ہاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان. کربلا جہاں نفس مطمئن ہے، وہ جو میرے اور آپ کے دلوں کی حرارت ہے، اس نے خیمہ گاہ اور قتل گاہ کے درمیان 72 چکر لگائے. ہاجرہ کی آغوش خالی تھی، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، بس دوڑتی تھی. لیکن سید الشہداء کے دست اطہر میں، آپ کے ہاتھ میں کبھی 6 مہینے کا لاشا تھا، کبھی 18 سالہ کا لاشا تھا، کبھی 34 سالہ عباس جیسے بھائی کے بازو تھے، تو کہیں پر اون و محمد جیسی ہستیاں تھیں، کہیں
حبیب جیسے بوڑھے تھے، 72 چکر حسین نے خیمہ گاہ اور قتل گاہ کے درمیان لگائے۔ البتہ اللہ نے اس نفس مطمئنہ کو ایسا مصیبت کی معراج عطا کی کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اس کے لب سل گئے تھے، یعنی ایک ہونٹ شدت پیاس کی وجہ سے دوسرے ہونٹ سے جڑ گیا تھا، اور اللہ نے اس کے جگر کو کباب کر دیا تھا، جس کا جگر پانی کی کمی کی وجہ سے کلام نہیں کر سک رہا تھا۔ کاش مصائب صرف یہاں رک جاتے۔ آج میں اور آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یاد کر رہے ہیں کہ اس امت نے صرف اس حسین کو مصیبت نہیں پہنچائی، صرف آپ کی ذات تک۔ یہ تنہا زمین اور آسمان کے درمیان تنہا شہید ہے کہ جس کو شہادت کے بعد سالہ سال تک تکلیف پہنچاتے رہے۔ آج میں اور آپ امام حسین کو یاد کرنے آئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسین کی مصیبت 10 محرم کربلا ختم نہیں ہوئی۔ سر حسین کربلا کے بعد مختلف مصائب سہتا رہا۔ سر حسین 9 کے نیزہ پر سوار ہو کر کوفہ میں مصائب سہتا رہا، راہ کوفہ میں مصائب سہتا رہا، شام میں مصائب سہتا رہا، دربار شام میں، بازار شام میں، زندان شام میں سید الشہداء کے مصائب ختم نہیں ہوئے، اس لیے آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ یہ بنیادی طور پر ایک عزادار کا کہنا ہے کہ کاش کسی بھی انسان کو اگر مصیبت دی جاتی ہے تو اس کو اس کی زندگی میں اور بس کوئی شہید، کوئی مظلوم، کوئی مصیبت زدہ دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کو زندگی میں بھی تکلیف دی جائے، موت کے بعد بھی اس کی مصیبتیں ختم نہ ہوں، اور موت کے بعد اس کو ایک دیار، ایک جگہ نہیں، شہر شہر، قریہ قریہ، علاقہ علاقہ پھرا پھرا کے اس کے وجود کے حصے کو کبھی 9 کے نیزہ پر سوار کیا جائے، کبھی پتھر مارے جائیں، کبھی گھوڑے کی گردن سے باندھا جائے، کبھی صندوق میں ڈال دیا جائے، کبھی لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا جائے، اور وہ جس کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہر رجس، ہر ناپاکی ہم نے ان سے دور کر دی، اس سر کو کس دل سے کہوں، اس سر کو شرابی کے دربار میں بھی آیا، شرابی کے دربار میں بھی، نحس کے دربار میں بھی اس سر کو دشت میں رکھ کر لایا گیا۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ وہ مظلوم ہے جس کی یاد میں آپ نے اپنا وطن چھوڑا، آپ نے اپنا گھر چھوڑا، آپ نے اپنا سکھ چھوڑا، آپ نے اپنی اولاد چھوڑی، جو رزق تھا اس کو پیش کیا حب سید الشہداء میں۔ اسی لیے میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا۔ حسین وہ محبت ہے ایمان والوں کے دلوں میں جو کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ گرمی اللہ نے ایسی ڈالی ہے لا تبردا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ لہٰذا میرے مولا کا یہ پیغام لینے میں اور آپ اس سرزمین کربلا میں آئے ہیں۔ یہ مختصر سا ہمارا پہلا قدم رکھنا ہے اس زمین پر کہ جو کربلا آ گیا وہ کیا کرے۔ دیکھیے ہم اپنے دلوں کو آمادہ کر رہے ہیں 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یہ بات مصیبت کی نہیں ہے، میں مصائب نہیں بیان کرنا چاہ رہی۔ جو آداب زیارت 40 ہے اس کو سمجھیں کہ عصر عاشور کے وقت سے زیارت امام حسین کیا ہے، یہ سب سے بہترین جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے سمجھایا ہے۔ سب سے بہترین کربلا
بصیرت کی جگہ ہے، معرفت کی جگہ ہے. یہ اہل دل سمجھتے ہیں. یہ آپ کسی کو بھی سمجھائیں سمجھ نہیں آتا. جو دل رکھتا ہے اس کو آپ اتنا کہیں کہ اللہ کے رسول کا فرزند مارا گیا، حسین مارا گیا، اس کے لیے یہی بہت ہے، اس کے لیے یہی بہت ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہوا، یہی مصیبت بہت ہے. جناب سکینہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ میری جان قربان، دیکھیے امام وقت کی اطاعت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے سیکھیں. 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی کم سن بچی ہے، اور جانتی ہے کہ جو بھی اس قتل گاہ پر گیا ہے پلٹ کر نہیں آیا، اور جانتی ہے کہ چچا عباس گئے وعدہ کر کے پلٹ کر نہیں آئے، تو اب آخری فرد جو ہمارے لشکر میں باقی بچ گیا وہ جا رہا ہے، تو پلٹنے کی امید نہیں ہے. لیکن امام وقت کی تعظیم، احترام، معرفت، بصیرت ایسی ہے کہ وہ 4 سالہ بچی امام کا راستہ نہیں روکتی، امام سے نہیں کہتی کہ آپ نہ جائیے، امام سے یہ نہیں کہتی کہ ہمیں نہ چھوڑیے. کیا کرتی ہیں جناب سکینہ؟ امام وقت کے گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے گھوڑے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جا. معرفت ہے، بصیرت ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی کہ امام وقت کے گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کر کہے میرے بابا کو نہ لے جائے. یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے، یہ امام وقت کی تعظیم ہے جو کربلا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کے آگے حرف نہ بولو، لفظ نہ کہو. سکینہ جانتی ہے کہ آگے موت ہے، لیکن اپنے بابا سے کچھ نہیں کہتی، صرف گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہتی میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. اور جب یہ گھوڑا پلٹ کر آیا تنہا، بغیر اپنے سید و سردار کے، تو جناب سکینہ کی بصیرت کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتی میرے بابا کو کس نے مارا، اے گھوڑے، اے ذوالجناح مجھے یہ بتا میرا بابا کہاں ہے. سوال کیا ہے اس بصیرت بچی کا؟ جب میرے بابا کو مارا تو کیا انہیں قاتلوں نے پانی پلا دیا تھا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. اہل البیت کی کمی سے زیادہ ان کی مصیبت پر رو، وہ خدا کی راہ میں کام آ گئے، ان کی مصیبت نہ بھولو کہ حسین کی مصیبت. سکینہ بتا میرے وقت کا امام پیاسا اس دنیا سے چلا. اللہ اللہ. روایت پھر کیا کہتی ہے جناب سکینہ؟ سنیے ہمارے لیے اربعین کیا ہے. جناب سکینہ نے بتایا حسین کے بعد کیسے غم کو یاد رکھتے ہیں. جناب سکینہ شام غریبہ جناب زینب کے پاس رہیں. جب رات ہوئی، تاریکی ہو گئی، تماچے کھا چکی، جلے ہوئے خیمے کے نیچے سکینہ آ گئی، تو آپ نے جناب زینب سے سوال کیا. کہا مجھے بابا قرآنی داستان سنایا کرتے تھے، اور قرآن کی داستان میں آپ نے قوم صالح کا تذکرہ کیا. قوم صالح کی داستان یوں سنائی، مختصر بیان کروں کہ قوم صالح پر ایمان کے لیے اللہ نے ایک اونٹنی نازل کی جو پہاڑ کی آغوش سے نکلی، اور قوم صالح کو خدا نے کہا اس اونٹنی کے ساتھ ہم اس کا بچہ بھی دیتے ہیں، تم نے اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کی کوہان نہیں کاٹی، ایسا کیا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. لہٰذا اس امت نے، قوم صالح نے جفا کی، ظلم کیا، اور اس اونٹنی کی کوہان کاٹ دی. وہ اونٹنی جب مر گئی تو اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کی آغوش میں گیا، اور اس اونٹنی کے بچے نے اللہ کے حضور شکایت کی. کہا اس امت کو تو نے معجزہ دیا، بس اتنا کہا تھا کہ اس کی کوہان نہ کاٹنا، اس امت نے اس کی کوہان کاٹ دی. جناب سکینہ شام غریبہ قرآن سنا رہی ہیں جناب زینب کو. فرماتی ہیں اے پھوپھی اماں، مجھے بابا نے یہ داستان سنائی تھی، آیا یہ درست ہے؟ فرمایا درست ہے، ایسا ہی ہے. قوم صالح نے اونٹنی کو مار دیا تھا،
جناب سکینہ کیا سوال، معرفت دیکھیے، جناب سکینہ جناب زینب سے شام غریبہ کیا سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اے پھوپھی اماں، اس قوم نے میرا بابا مار دیا، اس قوم نے میرا بابا مار دیا، اب اگر میں اپنے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھاؤں تو کیا ان پر عذاب نازل ہوگا؟ کیونکہ اونٹنی کے بچے نے اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کی شکایت اللہ سے کی تو قوم صالح پر عذاب نازل ہوا، اگر میں مسلمانوں کی شکایت اللہ سے کروں تو کیا ان پر عذاب نازل ہوگا؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بے شک اگر آپ اللہ کے حضور ان کی شکایت کریں، مسلمانوں کی شکایت کریں تو عذاب نازل ہوگا۔ لیکن اے میری بیٹی سکینہ، ہم رحمت للعالمین کی اولاد ہیں، ہم کبھی بھی دشمن کو بد دعا نہیں کرتے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے شکر کرنا ہے۔ اور دیکھیے جناب سکینہ نے کہاں کہاں صبر اور شکر کیا ہے۔ جب یتیم ہوئی، کان سے گوہر چھنے، سکینہ نے صبر کیا، تماچے لگے، جناب سکینہ جلتے ہوئے خیمے میں جا کر گری، سکینہ نے صبر کیا، آپ کے گلے میں رسی بندھی، سکینہ نے صبر کیا، سب پاؤں پر چلتے رہے، سکینہ پنجوں پر چلتی رہی، سکینہ نے صبر کیا، امت نے اپنے صدقے دیے، سکینہ نے صبر کیا، دربار اور بازار میں لے جایا گیا، سکینہ نے صبر کیا، جناب سکینہ کے سامنے آپ کے بابا کے سر اطہر کو گھوڑے سے زمین پر، نوک نیزہ سے زمین پر گرایا گیا، سکینہ نے صبر کیا، یہاں تک کہ حسین کی لاڈلی زندان میں پہنچ گئی، سکینہ نے ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھائے، سکینہ نے صبر کیا۔ منزل جناب سکینہ کے صبر کی کیسی تھی، بس ایک جانب اشارہ کروں، آپ جانتے ہیں حسین کے لیے روئے عرض پر سب سے زیادہ خوبصورت ترین چہرہ سکینہ کا تھا، لیکن جناب سکینہ کے صبر اور مصیبت کی منزل یہ تھی کہ جب قید خانے میں سر امام حسین لایا گیا تو جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر سے ایک سوال کیا، اے بابا پہچانا میں تیری سکینہ؟ صبر اتنا کیا، بچی نے صبر اتنا کیا، اتنا صبر کیا، صورت بدل گئی کہ جناب سکینہ کو یہ گمان ہونے لگا کہ میرا بابا مجھے دیکھے تو نہ پہچانے کہ یہ میری سکینہ ہے۔ کہاں شمر جیسے پہلوان کا ہاتھ اور کہاں 4 سالہ بچی کا چہرہ۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا جیسے یزید نے چھڑی آپ کے دانتوں پر ماری، اسی طرح شمر نے تماچا اتنی زور سے میرے گال پر مارا کہ میرے دانت ٹوٹ گئے، شمر کی انگوٹھی میرے چہرے پر نقش ہو گئی۔ فرماتی ہیں بابا کاش اس امت نے مجھ سے میری بالیاں مانگ لی ہوتی، لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرے کانوں سے ایسے بالیاں کھینچی کہ خون بہنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ آپ سب نے نجف سے کربلا کا سفر طے کیا، کچھ تھوڑا قدم چلے، کچھ سکون سے اپنی سواریوں پر چل کر اس دشت کربلا تک پہنچے ہیں، اور کچھ نے چلنے کی کوشش کی، کوئی 300-400 پول چل سکے، تھوڑی سی توفیق مجھے ہوئی، ہم نے ایک دن کوئی 20-30 کلومیٹر چل کر 8-9 گھنٹے چلے، پاؤں میں چھالے بن گئے۔ جب پاؤں میں زخم ہوتا ہے تو انسان تکلیف سے چلتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے۔ مجھے تکلیف سے چلتا ہوا دیکھ کر کوئی جو جانتا ہے ذاکرہ ہے، اس نے ذاکرہ کہہ کر عزت دی،
پوچھا دوا چاہیے، پٹی کر دیں. کسی نے عزادار سمجھ کر عزت دی، کسی نے زوار قبر امام حسین سمجھ کر خیال کیا. کتنے میڈیکل کیمپس تھے جہاں بار بار ڈاکٹرز نے دیکھا، پٹی بدل دی، چھالے کاٹ دیے. ہر دفعہ ایک ہی خیال دل و دماغ میں آتا تھا کہ کاش اس طرح ایک پوچھنے والا سکینہ کو ملتا، ایک پوچھنے والا بچی کو ملتا. ہم ابھی آتے ہوئے ایک موقع پر رکے، وہاں میڈیکل کیمپ تھا 472 پر. میں جب اپنا پاؤں دکھانے ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہوں نے کہا ایک بات ہمیں آپ ایک نصیحت کریں، بتائیں. ہمارا دل تڑپتا ہے حسین کے لیے، اور ہم یہاں 12 دن سے بیٹھے ہیں، دور راستے میں نہ حرم ہے نہ مسجد ہے، صرف زائرین کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارا دل ہے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں. میں نے ان سے صرف اتنا کہا، آپ یہاں بیٹھ کر بی بی کی حسرت پوری کر رہے ہیں، کاش آپ جیسا ایک مل جاتا، سکینہ کو آپ جیسا ایک مل جاتا جو یہ کہتا اے بچی تیرے پاؤں زخمی ہیں، پنجوں پر یہ سفر کیسے کرے گی. کوئی مرہم کر دیتا، کوئی بچی کو آغوش میں لے لیتا. راہ کوفہ اور شام کس طرح سے کٹے. بس ایک روایت اولاد والوں غور سے سننا، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. کہتے ہیں راہ کوفہ میں جناب سکینہ کے اوپر پیاس کی شدت ہوئی. آپ نے دیکھا شمر کے پاس ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ ہے. آپ شمر کے مشکیزے کے قریب گئیں. شمر نے پوچھا کیا ماجرا. بچی نے کہا پیاس لگی ہے. شمر نے ہاتھ کا سر کا اشارہ کیا، بازو آگے لاؤ. جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کا کوزہ بنا کر آگے ہاتھ کیے. شمر نے مشکیزے کا منہ کھولا، پانی بہانا شروع کیا. پانی بہاتا جاتا، زمین پر گراتا جاتا، قہقہا لگاتا جاتا، کہتا جاتا ہے سکینہ تو اسیر ہے، تو شہزادی نہیں جو مجھ جیسا سالار تیری خدمت کرے گا. اے سکینہ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تجھے پانی پلاؤں گا. تو اسیر ہے، تو اسیر ہے، تو اسیر ہے. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. یہ راستہ ہمیں بتاتا رہا، جہاں جہاں مجھے اور آپ کو پیاس لگی لوگوں نے بڑھ بڑھ کر پانی پلایا. کاش ایسا ایک پلانے والا سید الساجدین کے زنجیروں کے اوپر پانی ڈال دیتا. کاش توق کے اوپر پانی ڈال دیتا. اللہ اللہ، جب ہمیں گرمی لگی تو ہم کسی بھی جگہ سائے میں جا کر آرام سے بیٹھ گئے. روایت کیا کہتی ہے، ناقے سے بچے گرتے رہے، سم اسپا میں بچے آتے رہے، لیکن قافلہ روکا نہ گیا، قافلہ روکا نہ گیا. کہا گیا کہ ہمیں جلدی یزید تک پہنچنا ہے تاکہ انعام حاصل کر سکے. بس ایام 40 مختصر سی مصیبت بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا کا سر بازار کوفہ میں لایا گیا تو جناب زینب نے شمر سے کہا کہ اے شمر سروں کو ہم سے دور کر دے تاکہ لوگ نو کے نیزہ پر سروں کو دیکھتے رہیں اور ہماری بے پردگی نہ ہو. اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے، اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے، اللہ آپ کے مردوں کو سلامت رکھے جو آپ کے پردوں کی حفاظت کرے. اللہ کبھی کسی غیرت والے مرد کو دشمن مردوں کے درمیان تنہا نہ کرے.
جناب زینب نے فرمایا سروں کو ہم سے دور رکھو تاکہ لوگ سروں کو دیکھتے رہیں اور ہمارا پردہ باقی رہ جائے، کم لوگ ہمارے کھلے سروں کو دیکھ سکیں۔ لہٰذا جیسے ہی قافلہ وارد شہر کوفہ کیا گیا، شمر ملعون نے کہا زینب کے ساتھ حسین کا سر ہوگا، ام کلثوم کے ساتھ عباس کا سر داخل کیا جائے۔ جناب ام فروا کے ساتھ ساتھ قاسم کا سر تھا، جناب ام لیلہ کے ساتھ علی اکبر کا ہر بی بی کے ساتھ ساتھ ایک سر کو کر دیا گیا تاکہ لوگ نو کے نیزہ پر سروں کو بھی دیکھیں اور بے مقنا و چادر بے پردہ بیویوں کو بھی دیکھیں، زہرا زادیوں کا پردہ باقی نہ رہے۔ اللہ اللہ، بیویاں وارد شہر کوفہ کی گئی۔ کہتے ہیں کوفے والوں نے جو سروں کو دیکھا اور ساتھ بیویوں کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہتی جناب سر علی اکبر کو دیکھ کر کیا خوبرو نوجوان ہے، کیا خوبصورت نوجوان ہے، کیا خوبصورت شکل ہے اس نوجوان کی۔ پھر کسی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، اس نوجوان کے سر کو یونوں کے نیزہ پر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اس کی ماں مر جائے لیکن اپنے جوان بیٹے کو یوں نہ دیکھے، اتنا کہنا تھا۔ جناب ام لیلہ نے فرمایا اے کوفے کی بیویوں، اس کی دکھیاری ماں، اس کی دکھیاری ماں میں ہوں۔ میں نے صرف اپنے بیٹے کے سر کو نو کے نیزہ نہیں دیکھا، فرمایا میں نے اس کے لاشے کو لاوارث کربلا میں چھوڑا۔ جناب ام لیلہ کا مرثیہ بحق امام حسین سنیے، فرمایا ہے کوفے کی بیویوں، صرف اس سر کو میں نے نو کے نیزہ پر نہیں دیکھا بلکہ اس کے بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے، آئے علی اکبر، ہائے تنہائی حسین کی، ہائے جوان بیٹے کی میت، ہائے غریب میرا مولا۔ ہائے ام لیلہ فرماتی ہیں صرف میں نے اپنے بیٹے کے سر کو نو کے نیزہ نہیں دیکھا، اس کے بوڑھے باپ نے اس کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا ہے، اس کو پیاس سے تڑپتے دیکھا ہے، اور اس کے سینے سے اس کے بوڑھے باپ نے برچھی کا پھل کھینچا ہے، برچھی کا پھل کھینچا ہے۔ اولاد والو سنو، حسین کی مصیبت اسی سرزمین پر چند قدم کے فاصلے پر ظہر عاشور جب علی اکبر کے پاس پہنچے، حسین دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑے، میرے غریب مولا نے فرمایا اے اکبر تیرے اندر جان باقی ہے، میں تجھے خیمے میں لے جاتا ہوں، تیری ماں تجھے دیکھ کر خوش ہوگی، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ جناب امام حسین جھکے، علی اکبر کو اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھا سکے۔ آپ نے علی اکبر کے کان میں کہا اے اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹا، میری گردن میں ڈال تاکہ تجھے اٹھا سکوں۔ علی اکبر نے کہا اے بابا اگر ہاتھ سینے سے ہٹا دیا تو کبھی بھی یہ منظر نہ دیکھ سکو گے۔ جناب امام حسین نے اکبر کا ہاتھ
جو سینے سے ہٹایا کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل ہے، سینے میں پیوست ہے۔ حسین کو کربلا میں علی اکبر کا جو زخم نظر آیا، اولاد کے درد نے ستایا، حسین کو کربلا میں ماں یاد آئی، اماں زہرا یاد آئی، اولاد کے درد نے ستایا، فاطمہ یاد آئی۔ فرمایا اے فاطمہ الزہرا، میری آزمائش دیکھنے آئی ہے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے اندر، ایک ہاتھ سینے کے باہر۔ زدہ رو کربلا ہے، مصیبت حسین ہے، مصیبت ام لیلہ ہے، مصیبت علی اکبر ہے۔ حق گری ادا کیجیے، اپنی آوازوں کو رہا کیجیے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے اندر، ایک ہاتھ سینے کے باہر۔ یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل کھینچا، جوان بیٹے کا کلیجہ بوڑھے باپ کے ہاتھ میں، حسین کے سامنے علی اکبر شہید ہوئے۔ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جاع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين.